نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم. ہم دو صلوات کے بعد میں بڑی اہم باتیں کہنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے 1965 میں اپنی جدوجہد شروع کی تھی. جب 65 کی جنگ تھی پاک انڈیا کی، تو میں پراٹھے پکوا کے جی ٹی روڈ پر جا کے فوج کی گاڑی گزرتی تھی، ان کو روک روک کے پراٹھے تقسیم کرتا تھا. یہ میری جدوجہد کا آغاز ہے سن 65 میں. حافظ خادم حسین صاحب اس کے بعد 66 میں پیدا ہوئے. میں 65 میں میری تحریکی جدوجہد شروع ہو چکی تھی اور میں اس وقت آخری کتابیں پڑھتا تھا سن 65 میں، کیونکہ دورہ حدیث میں نے پڑھا ہے 68 میں، یعنی 1967 میں، 68 میں، پھر میں 69 میں فارغ ہوا. اس کے بعد میں نے 74 کی ختم نبوت میں بہت کام کیا ہے، 73-74 میں. پھر نظام وسطیٰ تحریک میں نے حصہ لیا ہے. ملتان سنی کانفرنس میں، رائے بریلی سنی کانفرنس میں میں گیا ہوں. جماعت اہل سنت میں اول سے آخر تک ساتھ رہا ہوں، ضلعی ناظم اعلیٰ سے لے کر صوبے کا صدر بننے سے لے کر مرکز کا مرکزی ناظم اعلیٰ بننے تک. پھر میں نے عالمی تنظیم اہل سنت کی بنیاد رکھی، کیونکہ حضرت آمنہ کی قبر جو ہے اس پر بلڈوزر پھیر دیا سعودیوں نے. میں نے پہلی بار سعودیوں کے خلاف مظاہرے کرائے. جماعت اہل سنت کی جب میں نظامت تھی میرے پاس، میں نے لاہور سے لے کر مظفر آباد تک جہاد کشمیر کاروان چلایا. صدر آزاد کشمیر نے اس کا استقبال کیا. اس میں نورانی صاحب بھی شامل ہوئے اور بھی بڑے بڑے لوگ ہوئے. میرے زیر قیادت تھا کاروان. راولپنڈی میں نورانی صاحب شامل ہوئے اور بھی لاہور کے مفتی عبدالحکیم صاحب نے الوداع کیا، مفتی اعظم نے. پھر کاروان امن چلایا کراچی تک لاہور سے لے کر. پھر جو مہاجرین کشمیر تھے ان کے لیے مدرسے قائم کیے، ان کے لیے مسجدیں بنائیں، ان کے لیے کام کیا بڑا. مظفر آباد میں ارد گرد میں پانی کا انتظام کیا. سردیوں کے راتوں میں ہم سفر کرتے، ساری رات سفر کرتے، سارا دن کام کرتے. پھر حضرت عامرہ کی قبر جو گرائی گئی، شہید کی گئی، حضور کی والدہ پائیدہ کی، تو میں نے اسلام آباد میں مظاہرہ کرایا. پورے ملک کے علماء آئے. پھر میں نے لندن میں کرایا، برطانیہ میں، پھر امریکہ میں. پھر سینکڑوں کانفرنسیں کرائیں، لاکھوں خطوط لکھے، بادشاہوں کو، علماء کو، مدارس کو، اکابرین کو بیدار کیا اٹھیں. پھر عالمی تنظیم اہل سنت کے پلیٹ فارم سے ترجمہ کنز الایمان منظور کرایا نواز شریف کو، یہ کہہ کر کہ آپ کے دروازے پر بہت بڑا احتجاج ہوگا. پھر مذاکرات ہوئے، وہ ٹی وی پر لگ گیا. پھر مشرف نے بند کر دیا. پھر مشرف کے دور میں پہلی مرتبہ جی ایچ کیو کے سامنے 18 دن ہم نظام مصطفیٰ کے لیے مظاہرے کرتے رہے. اس موقع پر اس نے مجھے سینٹ کی سیٹ پیش کی. میں نے رد کی. ابھی چودھری مقصود موجود ہے میانہ پورہ محلہ میں، جو شجاعت کا پیغام لے کر آیا تھا کہ مشرف صاحب کہتے ہیں آپ سینٹ کی سیٹ لے لیں. پھر بعد میں 4 چیزیں پیش ہوئی. ایک صوبے کی وزارت، ایک رویت العالمین کی چیئرمینی جو مفتی مجیب الرحمان کے پاس ہے، اور ایک نظریاتی کونسل کی سیٹ لے لیں ایک اس ساتھی کے لیے، اور کرم شاہ صاحب کی جگہ پر جائزہ لگنا ہے. میں نے 4 چیزیں مسترد کی. پھر چندے کی پیشکش ہوئی. اس سے پہلے بے نظیر کے دور میں ناموس رسالت قانون بدلنا چاہتے تھے،
تو میرے پاس بے نظیر نے آدمی بھیجے، یہ گجرات کا یوسف چاند بھی زندہ، اس نے کہا جی پیر کرم شاہ صاحب نے بھی 40 کنال دیے، آپ 50 لے لیں، پیسہ لے لیں، کروڑوں روپے یونیورسٹی بنائیں۔ میں نے کبھی کسی کی رشوت قبول نہیں کی۔ حضرت آمنہ کی تحریک میں ایران نے مجھ کو پیشکش کی کہ آپ سعودیوں سے لڑیں اور پیسہ ہم کرتے ہیں اور پیسہ بھا دیتے ہیں آپ کے ساتھ۔ ادھر سعودی عرب نے کہا کہ آپ تحریک نہ چلائیں، آپ پیسہ لے لیں۔ یہ شریف میرے پاس آیا تھا، طاہر شریف جو بڑے پیٹ والا ہے حزب اللہ نام میں، کہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے سعودی عرب کا سفیر۔ میں نے کہا نہیں، وہ تو عقیدہ ہی اور ہے اور ہمارا عقیدہ جو ہے اور ہے، کیسے ملاقات کریں ان سے؟ پیسے لینے کے لیے میں ملاقات نہیں کرنا چاہتا۔ پھر صدر صدام نے دعوت دی، اس نے پیشکش کی، ہم نے اس کو مسترد کیا۔ ہمیشہ میں نے یعنی اخلاص کی بنیاد پر کام کیا للہ، اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آتی ہے۔ پھر فضل کریم صاحب کے ساتھ مل کے سنی اتحاد کونسل میں نے بنایا تھا، میں اس کا چیئرمین بنا تھا پہلا سنی تنظیمات کا، میں نے پھر ان کو دے دی چیئرمین۔ اس کے بعد پھر وہ کام ہوتا رہا۔ پھر بعد میں اس کو دیکھا، غازی صاحب شہید ہوئے، غازی صاحب نے قتل کیا اس کو، گورنر کو۔ اس وقت تک یہ بالکل ان کو پتہ ہی نہیں تھا، لاہور میں تھے۔ سلمان تحصیل کے خلاف میں نے 4 جلوس نکالے کہ اسلام آباد میں 3 لاہور میں، اس میں کوئی لاہور کا عالم جو ہے اس نے آواز بلند نہیں کی۔ آسیہ ملونہ نے جو گالیاں دی ہوئی ان کو، میں نے لاہور میں جا کے 3 جلوس نکالے، سب اخبارات موجود ہیں، شواہد موجود ہیں، ایک اسلام آباد میں۔ پھر غازی ممتاز کو شہید قرار دیا، یہاں پر کھڑے ہو کر فائرنگ کی، جلوس نکالا۔ یہ چند دن کے بعد قافلہ لے کر گئے ڈاکٹر خادم حسین صاحب، میں ان سے پہلے ہی جا کے ان کی خدمت کر رہا تھا، غازی کے خاندان کی۔ ان کا اس وقت تعارف ہوا گجرات میں کہ آپ خادم حسین بھی ہیں۔ ان کو پھر میں نے اپنے ساتھ سمجھایا کہ یہ ابھی ٹھیک ہے، ٹانگوں سے تو معذور نہ، لیکن ابھی یہ ان کی عمر کم ہے، ابھی یہ 45-46 سال کے ہیں، کیونکہ اب ان کی عمر ابھی 54 سال مکمل نہیں ہوئی تھی، فوت ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر 45 سال کے قریب تھی۔ میں نے کہا یہ کوئی کام کریں کہ مسلمانوں کی جماعت بن جائے، ان سے یہی بات کی کہ جماعت بنے گی، اس میں نہ میرے بیٹے اس میں بنیں گے، نہ آپ کے بیٹے، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ جماعت میں موروثیت نہیں ہوگی کہ ایک بادشاہ مرے تو دوسرا بن جائے، اس کا بیٹا بن جائے، یہ نہیں ہوگا۔ جماعت ہوگی اسلام کی اور مسلمانوں کی، اور قیامت تک قائم رہے گی۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ معاہد کیا۔ بہرحال اس کے بعد میں نے بڑے بڑے کام کروائے ان سے، وہ میں ہی کرواتا تھا، یہ تو انہوں نے تو کبھی کیے ہی نہیں تھا، ان کو پتہ تھا، میں ہی ماسٹر مائنڈ ہوتا تھا اور میں ہی کھڑا ہوتا تھا، پھر ان کو بھی کھڑے ہونا پڑتا تھا۔ سارے کام کیے، جماعت متعارف ہوئی، اور ظاہر ہے جو امیر ہوتا ہے اسی کا نام آتا ہے، میرا نام پیچھے رہ گیا، ان کا نام آگے آ گیا۔ اب یہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو میری مشاورت کے بغیر انہوں نے کسی عالم کو کرتے، کسی نیک سیرت آدمی کو کرتے تو میں اس کو برداشت کرتا۔ میرے ساتھ مشورہ بھی نہیں کیا، میں بانی ہوں جماعت کا، اس کو بنانے والا میں ہوں، اس کو میں نے قائم کیا تھا۔ غازی صاحب کی وفات سے پہلے تحریک کا نام تھا تحریک رہائی قاضی ممتاز صاحب، اس میں نہیں سب سے زیادہ قربانی دی، میرے بینک ابھی تک بند ہے مدرسوں کے، میرے ہمارا لندن والا مدرسہ بھی جو ہے باہر والا، اس میں بھی ہمارے ناموں پر قلم پھینک دی گئی ہے۔ یہاں پر بھی ہمارے بینک سیل ہیں، بہت قربانیاں دی ہیں ہم نے غازی، اور میں فروش ٹول میرا نام ڈالا، پرچے کاٹے 100 سے زیادہ، سب سے زیادہ میری قربانیاں تھیں۔ غازی صاحب کے جنازے پر بھی انہوں نے لولو پوپو کی سب نے، اور میں نے تقریر کی، وہ تقریر آپ سن سکتے ہیں، کوئی تقریر سن لیں، سب نے لولو پوپو کی، میں نے اس وقت تقریر کی جو جس تقریر کا حق بنتا تھا، ہاں جی، تو اس وقت میں نے یہ لبیک قائم کی جماعت۔
ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا اب کیا کرنا ہے. تحریک رہائی ختم ان کی شہادت سے، رہائی کے لیے تھی، وہ رہائی نہ ہو سکی، ختم ہو گئی. اب ان کو کوئی پتہ نہیں تھا، نہ سمجھ تھی. میں نے اس وقت نہ یہ نام تجویز کر کے اعلان کیا اور سب سے منظوری لی. میں اس کا بانی ہوں، مجھ کو یہ بانی ساری زندگی کہتے رہے حافظ صاحب. اب جب ان کی وفات ہوئی، ایک حق بندہ تھا مجھ سے پوچھنا، مشورہ کرنا. اگر جب میں بڑھاپے یا بیماری کی وجہ سے میں اب ایکٹیو نہیں ہوں، یا میں تحریکی سرگرمیوں سے میں ہوا ہوں، ریٹائر ہوا ہوں جماعت سے، تو میں کبھی نہیں کہا میں ریٹائر ہوا. میں بڑھاپے کی وجہ سے اب میں تحریکی سرگرمیاں نہیں انجام دے سکتا. یہ ہوا ہے جماعت کی. میں نے نہ رکنیت چھوڑی، نہ میں سرپرست کا عہدہ چھوڑا، اور نہ کوئی میں نے استعفیٰ وغیرہ کو بولا کہ میں جماعت سے مستعفی ہوں. کوئی ایسی چیز نہیں ہے، تحریر موجود ہے. تو یہ چونکہ اب قبضہ گروپ تھا سارا ساتھ گینگ کا، اس کی گینگ کا، انہوں نے اپنے والد کو مجبور کر کے مجھے پیچھے ہٹایا، اور پھر والد صاحب فوت ہو گئے. اب اس پر قابض ہو گیا ہے یہ شخص. اس کو میں بچپن سے جانتا ہوں. اس کے والد صاحب بھی کہتے تھے یہ بندہ جو ہے، اس کو آپ پلیز صاحب اس کے لیے دعا کریں، یہ نشئی ہے، اس کے لیے آپ دعا کریں، یہ نشئی ہے. حافظ صاحب کئی مرتبہ مجھ سے دعا کراتے تھے کہ یہ نشئی ہے. ہاں جی. اور یہ اس کے بارے میں بڑی بڑی عجیب کہانیاں قصے ہیں ساتھ کے حوالے سے. نہ یہ درس نظامی کے آخری سال کا اسٹوڈنٹ ہے، کیونکہ آج کل پاس ہونا کون سی بات ہے جی، مختلف طریقے ہوتے ہیں پاس ہونے کے، اس کی بھی تفصیل ہے. یہ میرا دعویٰ ہے کہ اس نے پہلے سال کی کتابیں بھی نہیں پڑھی، نہ اس کو آتی ہیں. اگر آتی ہیں تو سنائے علماء میں بیٹھ کے. ان پڑھ آدمی ہے، حافظ بھی نہیں ہے. کچھ چند پارے اس نے پڑھے ہوئے ہیں، کبھی اس نے مصلح نہیں سنایا. اگر حافظ ہے تو مصلح کیوں نہیں سناتا؟ حافظ بھی کوئی نہیں، نہ یہ عالم ہے، اور ذہنی طور پر یہ بیمار ہے. تو یہ کیسے پوری امت کا امیر ہو سکتا ہے؟ اب میں اگر خاموش رہتا ہوں تو گناہ گار رہتا ہوں، اگر میں بولتا ہوں تو لوگ کہیں گے جی یہ تو بہت فساد کھڑا کر دیا اپنی افضل قادری نے. حالانکہ فساد نہیں ہے، یہ کلمہ حق ہے. کلمہ حق کی میں نے آواز بلند کی ہے، اور میں نے آج اعلان کیا کہ یہ نائل ہے، سعد رضوی نائل ہے. امیر میں مقرر کروں گا، میں بانی ہوں جماعت کا، امیر میں مقرر کروں گا. اب انشاءاللہ جلد ہی میں کنونشن بلا کر امیر کا میں اعلان کروں گا، اور اثر 9 جماعت تشکیل پائے گی. اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس بات کی توفیق دے گا، اور اللہ تعالیٰ مجھے مہلت دے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میری دعا بھی ہے، امید بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور توفیق دے گا، اور ایک طاقتور جماعت جو ہے وہ قائم ہوگی. اور غلط لوگوں سے امت کو چھٹکارا دلایا جائے گا. غلط لوگ جو مسلط ہو گئے ہیں ان سے امت کو چھٹکارا دلایا جائے گا. لیکن اس میں بڑا مضبوط اقدام اٹھانا پڑے گا، بڑا صبر آزما اقدام ہوگا، بڑی مزاحمت ہوگی، اور بہت طرفوں سے اس کی مخالفت بھی ہوگی، اور سرا شکنی بھی لوگ کریں گے. لیکن جس چیز کو آدمی حق سمجھے نا، پھر اس سے پیچھے نہیں وہ ہٹتا، اس کو پیچھے ہٹنا بھی نہیں چاہیے. بتباس بالحق یہی ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو سورہ عصر میں حوالہ سے ان الانسان لفی خسر، انسان نقصان میں ہے، قسم عصر کی، زمانہ مصطفیٰ کی، مگر وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، ایمان لائے، جن میں اچھے عمل کیے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جنہوں نے حق کی تلقین کی، حق کی بات کہی، اور جنہوں نے کلمہ حق ادا کیا اور پھر صبر کیا. اب صبر کرنے کی ضرورت ہے ہمیں. اب صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ یہ کام آگے چلانا ہے. مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یقین ہے کہ آپ لوگ اس میں اب زیادہ تھوڑی سی محنت کریں گے، اور آپ تمام لوگوں کو اس میں اس تحریک میں شامل کریں گے. یہ تحریک جو ہے نا وہ یہ ہے کہ تحریک لبیک کا یا رسول اللہ کا جو امیر ہے وہ ہم نے مقرر کرنا ہے.
یا ایک جماعت ہم نے کھڑی کرنی ہے، ہاں جی، جو جماعت جو ہے وہ سچوں کی جماعت ہو اور سچے کام کرنے والی ہو. ایسا نہ ہو کہ بھیج دے، شیعوں کو بھیج دے، سعودیوں کو بھیج دے. پہلے بھی اس نے ساتھ نے بیچا ہے، کیونکہ انہی کی میڈیا پر یہ آیا کہ 40 کنال جگہ جو ہے نا وہ ایک بلال عبداللہ ہے، اسی گینگ کا آدمی ہے کراچی کا. اس نے سکینہ خادم حسین کے نام سے نا شیعوں سے جگہ لی ہے عراق میں. عراق میں شیعہ حکومت ہے. عراق میں کن لوگوں کی حکومت ہے؟ شیعہ کی. تو شیعوں سے 40 کنال جگہ لی ہے اور وہاں پر یتیم خانہ کے نام سے عمارت بن رہی ہے سکینہ خادم حسین. تو پہلے بھی یہ ان کی ایجنٹی ظاہر ہو چکی ہے. یہ پیسہ لینے کے لیے شیعوں کے بھی ایجنٹ بن جاتے ہیں. تو یہ آگے جا کے کہیں دین کو نہ بیچ دیں، کہیں ختم نبوت کو نہ بیچ دیں، کہیں ناموس رسالت کو نہ بیچ دیں، کہیں پوری قوم کو نہ بیچ دیں. اس لیے ان سے قوم کو بچانا جو ہے یہ اس وقت بڑی اہم ذمہ داری ہے. ختم نبوت کا یہ تقاضا ہے ناموس رسالت کا اور نظام مصطفیٰ کا کہ قوم کو ان ڈاکوؤں سے بچایا جائے اور اس کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھائے جائیں جو ضروری ہیں. باقی یہ لوگ جو بھی نقطہ اٹھائیں گے میں انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا. پریس کانفرنسیں کرنی پڑی تو میں کروں گا تمام بڑے شہروں میں، اور میں انشاءاللہ تعالی میری یہ کوشش ہوگی کہ میں قوم کو صحیح امیر دوں، اور جو صالح ہو، جو عالم ہو، اور جو شخص دلیر ہو، اور جو یہ کام آگے بڑھا سکے لبیک کا. بس اسی لیے میں نے آپ کو تکلیف دی ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کا ساتھ دیں گے. انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین. کوئی سید زادہ ہے؟